بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد گزار شخص تھا جو دن رات عبادت میں لگا رہتا تھا، اور بنی اسرائیل میں اس کی عبادت بڑی مشہور تھی۔ لوگ دور دور سے اس کے پاس آیا کرتے تھے اور ان سے دم درود دعائیں کراتے تھے۔ اس طرح اس کو عوام کے اندر بڑی مقبولیت حاصل تھی۔ تو اس بزرگ کے پاس دو بھائی بھی آیا کرتے تھے، اور ان دونوں بھائیوں کی ایک کنواری بہن تھی، اور ان کے ماں باپ وغیرہ دوسرے رشتہ دار کوئی بھی نہیں تھے، بس یہ 3 افراد تھے۔ ایک مرتبہ ان دونوں بھائیوں کو کسی دور دراز سفر پر جانا ہو گیا۔ اب ان دونوں کو یہ فکر ہونے لگی کہ اپنی بہن کو کس کے پاس چھوڑ کر جائیں۔ کوئی رشتہ دار یا معتبر آدمی نہیں ہے جس کے پاس ہم اپنی بہن کو چھوڑ کر جائیں۔ اسی فکر اور پریشانی میں تھے کہ ان کو خیال آ گیا کہ یہ عابد اور بزرگ شخص جو ہے، اس سے زیادہ قابل اعتماد آدمی کون ہو سکتا ہے، بس ان کے پاس چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ دونوں بھائی ان بزرگ کے پاس گئے اور جا کر درخواست کی کہ ہم ایک سفر پر جا رہے ہیں اور جانا بھی ضروری ہے، اور اس بہن کو ہم اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، اور نہ ہم اس کو سفر میں ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، اس لیے ہم اس کو آپ کے پاس چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ پہلے تو بزرگ نے صاف صاف منع کر دیا، لیکن جب ان دونوں بھائیوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو بزرگ نے کہا چلو ٹھیک ہے، اچھا اس کو خانقاہ کے فلاں کمرے میں چھوڑ دو، میں اس کے کھانے پینے کے انتظام کر دوں گا۔ وہ دونوں بھائی اپنی بہن کو اس کے پاس چھوڑ کر سفر پر روانہ ہو گئے۔ اب وہ بہن خانقاہ کے کمرے میں رہنے لگی۔ یہ عابد اس کو کھانا بھجوا دیتا تھا اور پھر خالی برتن واپس منگوا دیا کرتا تھا۔ اب شیطان نے اس عابد گزار کے دل میں ایک خیال ڈال دیا۔ خیال کیا تھا کہ یہ دونوں بھائی تمہارے خاص مریدوں میں سے ہیں اور ان کی یہ ایک بہن ہے، اب تم اس کو اس طرح کھانا بھجوا دیتے ہو، یہ تو مناسب نہیں ہے، کبھی کبھی تم بھی خود جا کر دے دیا کرو۔ تو اب کبھی کبھی یہ عابد گزار شخص خود جا کر کھانا پہنچا دیا کرتا تھا، لیکن کھانا دینے کا طریقہ ان کا یہ تھا کہ باہر دروازے کے پاس کھانا رکھ دیا اور اس کی بہن نے اندر سے ہاتھ بڑھا کر کھانا اٹھا لیا، اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد برتن باہر رکھ دیے اور یہ بزرگ اٹھا کر برتن لے آتے۔ اب دیکھیں شیطان نے گناہ کرانے کے لیے پہلا خیال دل میں ڈال دیا۔ اگر وہ عابد اسی موقع پر اپنے آپ کو بچا لیتا تو آئندہ کے مراحل میں بھی اس کے لیے بچنا آسان ہو جاتا، لیکن وہ عابد اسی پہلے مرحلے میں اپنے آپ کو نہ بچا سکا۔ اب شیطان نے اس کے دل میں دوسرا خیال ڈال دیا کہ یہ کیا تم نے اس کو قیدی بنایا ہوا ہے کہ بس کھانا رکھ دیا اور آ گئے، پھر برتن لے کے واپس آ گئے؟ یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ آخر وہ بھی انسان ہے، اس کا کوئی بھائی نہیں، کوئی بہن نہیں، کوئی ماں نہیں، کوئی باپ نہیں۔ کبھی کھانا پہنچانے کے ساتھ اس کو سلام بھی کرنا چاہیے، خیر خیریت پوچھ لینی چاہیے۔ اب یہ دوسرا مرحلہ آ گیا۔ اس عابد نے اس کو سلام کرنا بھی شروع کر دیا، خیر خیریت بھی پوچھنی شروع کر دی۔ کچھ دنوں کے بعد شیطان نے اس کے دل میں تیسرا خیال ڈال دیا کہ باہر خیر خیریت پوچھنے سے کیا فائدہ، کبھی اندر کمرے میں جا کر بھی خیر خیریت پوچھ لینی چاہیے تاکہ اس کو کچھ خوشی محسوس ہو، کیونکہ وہ بیچاری تو اکیلے کمرے میں بند ہے، نہ تو اس کا کوئی ہمدرد ہے نہ کوئی خیر خواہ ہے۔ چنانچہ اس عابد نے اس خیال پر بھی عمل کر لیا۔ اب کمرے کے اندر جانے لگا اور 2-4 خیر خیریت کے جملے کہہ کر کھانا دے کر برتن لے کر واپس آ جاتا۔ پھر شیطان نے اس کے دل میں چوتھا خیال ڈال دیا کہ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھنا بھی چاہیے، کم از کم 10 منٹ اس کے پاس بیٹھنا بھی چاہیے۔ وہ عابد گزار اس کے پاس 10-15 منٹ بیٹھ جایا کرتا تھا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ اگر کسی کمرے میں مرد اور عورت اکیلے ہوں تو لازماً وہاں پر تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ دونوں کے درمیان رابطہ بڑھتا رہا، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ شیطان نے دونوں کو گناہ کے اندر مبتلا کر دیا۔ دیکھیں نا، پہلے خیال نے اس بزرگ کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ ظاہر ہے کہ گناہ میں مبتلا ہونے کے بعد آدمی کو بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اور آدمی اپنے عیب چھپانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، یا تو وہ ایسا بے غیرت ہو جاتا ہے کہ اس کو اس کی پرواہ نہیں رہتی، اور اگر تھوڑی سی بھی غیرت ہوتی ہے نا تو وہ اپنا عیب چھپانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ تو اس عابد گزار نے اس عورت سے کہا کہ تم کسی کو مت بتانا، اور جب تمہارے بھائی آ جائے نا تو ان کو بھی مت بتانا۔ اس کے بعد اس عورت کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا۔ اب اس عابد گزار کو اپنی عزت کی فکر ہونے لگی
کہ سب لوگ کہیں گے کہ اس کا بچہ کہاں سے پیدا ہو گیا، اس کا تو کوئی نکاح ہی نہیں ہوا تھا۔ اس بدنامی سے بچنے کے لیے اس عابد گزار نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ اب بچے کو قتل کرنے کے بعد اس عابد گزار کو یہ فکر ہونے لگی کہ یہ عورت تو اپنے بھائی کو ہر حال میں بتائے گی، یہ مجھے کیسے معاف کر سکتی ہے، میں نے تو اس کو بچے کو قتل کر دیا ہے۔ اب شیطان نے اس کے دل میں یہ خیال ڈال دیا کہ اس عورت کو بھی قتل کر دو، نہ بچہ رہے گا نہ اس کی ماں رہے گی، اور جب اس کے بھائی واپس آ جائے تو بتا دوں گا کہ تمہاری بہن کا انتقال ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس عابد گزار نے اس عورت کو بھی قتل کر دیا اور بچے کو بھی قتل کر دیا، اور دونوں کو ایک قبر کے اندر دفن کر دیا۔ لیکن شیطان نے اس پر اکتفا نہیں کیا۔ شیطان نے سوچا کہ اس نے تو سب کچھ کر لیا، لیکن ابھی بھی اس کی دنیاوی عزت باقی ہے۔ لہٰذا جب اس عورت کے دونوں بھائی سفر سے واپس آئے، وہ دونوں اس عابد گزار سے اور اپنی بہن سے ملنے کے لیے آئے، اور عابد گزار سے ان کی ملاقات ہوئی اور اپنی بہن کے بارے میں پوچھا، تو اس عابد گزار نے بتایا کہ تمہاری بہن کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ اس عابد گزار نے جھوٹ بھی بول دیا۔ اس طرح شیطان نے اسے ایک اور گناہ بھی کرا دیا۔ وہ دونوں بھائی اس پر اعتماد کر کے اپنی بہن کو اس کے پاس چھوڑ کر گئے تھے، اس لیے ان دونوں بھائیوں نے اس بات پر یقین کر لیا کہ ہاں اس کا انتقال ہو گیا ہوگا، زندگی اور موت کا کیا بھروسہ، وہ تو اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ لیکن شیطان کہاں پیچھا چھوڑنے والا تھا۔ اس نے سوچا کہ میں نے اس عابد گزار سے سارے کام کرا کے اس کی آخرت تو تباہ کر دی ہے، مگر دنیاوی عزت اور احترام ابھی بھی باقی ہے۔ لہٰذا اس نے اس پر اتفاق نہیں کیا، بلکہ وہ شیطان ان دونوں بھائیوں کے خواب میں آ کر ان سے پوچھا کہ تمہاری بہن کہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ شیطان نے کہا کیسے انتقال ہو گیا ہے، اس کا انتقال نہیں ہوا، بلکہ اس عابد گزار نے اس کو قتل کیا ہے۔ یاد رکھے کہ شیطانی خواب بھی ہوتے ہیں، رحمانی خواب بھی ہوتے ہیں اور نفسانی خواب بھی ہوتے ہیں۔ یہ شیطانی خواب تھا۔ خواب میں شیطان نے ان دونوں بھائیوں سے کہا کہ تم جا کر تحقیق کرو، عابد نے تمہاری بہن کو قتل کیا ہے، اس کا انتقال نہیں ہوا، اس عابد نے تم سے جھوٹ بولا ہے۔ اس خواب کے نتیجے میں ان کو شبہ ہو گیا۔ ان دونوں نے تحقیق کے لیے مشورہ کیا کہ قبر کھود کر ہمیں تحقیق کر لینی چاہیے، اس میں کیا حرج ہے، ہمارا شبہ دور ہو جائے گا۔ اب جب قبر کھود کر دیکھی تو پتہ چلا بہن کو بھی قتل کیا گیا ہے اور بچے کو بھی قتل کیا گیا ہے۔ یہ بچہ اس سے بدکاری کے نتیجے میں پیدا ہوا ہوگا۔ اب دونوں بھائیوں نے جا کر عابد گزار کو پکڑ لیا۔ حقیقت میں وہ قاتل تھا ہی، اس نے جرم کا اقرار کر لیا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی۔ بس ان دونوں بھائی کو غصہ آ گیا۔ ان دونوں نے عابد گزار کو پکڑ کر اس کے پیروں میں رسی باندھ دی اور اس کا منہ کالا کیا، اور پورے شہر میں سڑکوں پر اس کو گھسیٹا تاکہ لوگ اس کا منظر دیکھیں، اور اس طرح اس کو ذلیل کر دیا۔ آج تک پورے شہر میں جس کی عبادت کی شہرت تھی، آج پورے شہر میں اس کی ذلت اور رسوائی عام ہو رہی ہے۔ اس کی عبادت بھی برباد ہوئی، عزت بھی برباد ہوئی، ذلت اور رسوائی پوری دنیا کے سامنے آ گئی۔ جذبہ عبادت کی قدر و منزلت۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک لوہار حداد رہتا تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو بعد میں کسی محدث نے خواب میں دیکھا کہ اس نے پوچھا، سنائیے آگے کیا معاملہ پیش آیا؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے درجے میں رکھ دیا گیا ہے اور اب میں ان کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ جس محدث نے یہ خواب دیکھا وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ لوہار تو سارا دن لوہا کاٹتا تھا اور امام احمد بن حنبل دین کا کام کرنے والے تھے اور مسئلہ خلق قرآن کے معاملے میں قربانیاں دینے والے اللہ کے ایک مقبول بندے تھے۔ اس لوہار کو ان کے برابر مرتبہ دے دیا گیا۔ چنانچہ انہوں نے دوسرے محدثین کو بتایا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس کا کوئی نہ کوئی عمل ایسا ہے جو اللہ کے یہاں پسند آ گیا۔
انہوں نے کہا کہ اچھا، ان کے اہل خانہ سے پتہ کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اس لوہار کی اہلیہ سے جا کر کہا کہ میں نے تمہارے خاوند کو خواب میں بڑے اچھے درجے میں دیکھا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی عمل پسند آ گیا ہے۔ آپ مجھے اس کا کوئی خاص عمل بتائیں۔ اس نے جواب دیا کہ وہ ایک عیالدار اور غریب آدمی تھا۔ وہ سارا دن بٹی میں لوہا کاٹتا رہتا تھا اور وقت پر نمازیں بھی پڑھتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اس کی کوئی خاص عبادت نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا پھر بھی ذرا سوچ کر بتائیں۔ اس کی بیوی نے سوچ کر بتایا کہ مجھے اس کی زندگی میں دو باتیں نمایاں محسوس ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے اندر نماز اور اذان کا اتنا ادب تھا کہ اگر لوہا کاٹتے ہوئے کبھی اس کا ہاتھ اوپر ہوتا اور اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوتا اور عین اسی لمحہ اللہ اکبر کی آواز آتی تو وہ اس کو مارنے کے بجائے رکھ دیتا تھا کہ اب میرے مالک کے منادی نے پکارا ہے اور مجھے اب اس کے دربار میں حاضری دینی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سارا دن محنت کر کے رات کو تھکا ہوا آتا تھا تو ہم میاں بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گھر کی چھت پر سوتے تھے، اور ہمارے پڑوس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ساری رات قرآن پڑھتے ہوئے گزار دیتے تھے۔ یہ ان کی طرف دیکھتا اور حسرت سے ٹھنڈی سانسیں لیتا اور کہتا کہ میرے بچے زیادہ ہیں اور گھر میں کوئی ایک بندہ ایسا نہیں جو محنت کر سکے۔ مجھے ہی سارا دن لوہا کوٹنا پڑتا ہے اور اس محنت کی وجہ سے اتنا تھک جاتا ہوں کہ میں اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اگر میری پیٹھ ہلکی ہوتی تو میں بھی امام احمد بن حنبل کی طرح قیام کرتا۔ وہ محدث یہ سن کر فرمانے لگے کہ اذان کے اس ادب اور دل میں یہ نیکی کا شوق رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا رتبہ عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کسی ایسے ماحول میں پھنس جائے کہ وہ نیکی نہ کر سکے تو کم از کم دل میں تڑپ ضرور رکھنی چاہیے، کیونکہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ دل کی تڑپ پر بھی وہ نعمت اور اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ سفر طیبہ اور ذوق عبادت۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ گیا۔ مجھے جاتے ہوئے سواری کے اوپر 16 دن لگے اور 16 دنوں میں میرے 16 قرآن پاک مکمل ہو گئے۔ ان کو کیوں اتنا عبادت کا شوق ہوتا تھا؟ آپ کو پھل کھانے کا شوق ہے، جوس پینے کا شوق ہے، آئس کریم کھانے کا شوق ہے، اسی طرح ان حضرات کو بھی عبادت کا شوق ہوتا تھا۔ آپ کو مختلف کھانے کھا کر مزہ آتا ہے اور ان کو مختلف عبادات کر کے مزہ آتا تھا۔ جزاک اللہ۔ خواتین ذوق عبادت۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھیں۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی دعاؤں کے لیے حاضر ہوا۔ وہ اس وقت ظہر کی نماز پڑھ رہی تھیں۔ اس نے سوچا کہ میں بعد میں آؤں گا۔ جب وہ بعد میں آیا تو وہ نفلیں پڑھ رہی تھیں۔ پھر آیا تو عصر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ عصر کے بعد آیا
تو ذکر و اذکار میں مشغول تھی۔ پھر آیا تو مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی۔ پھر آیا تو اوابین کی نماز پڑھ رہی تھی۔ پھر آیا تو عشاء پڑھ رہی تھی۔ جب عشاء کے بعد آیا تو دیکھا کہ لمبی رکعت کی نیت باندھے ہوئے تھی، سلام ہی نہیں پھیر رہی تھی۔ وہ بیٹھا رہا، جب بہت تھک گیا تو کہنے لگا اچھا سو جاتا ہوں اور فجر کے بعد مل لوں گا۔ پھر فجر کا وقت آیا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ اس کے بعد وہ اشراق پڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے لیٹی تو آدمی پھر آیا۔ کسی نے بتایا کہ اشراق کے نفل پڑھ کر ابھی لیٹی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں بس تھوڑی دیر ہی بیٹھا تھا کہ وہ گھبرا کر اٹھی اور آنکھیں مل کر کہنے لگی، اے اللہ، میں ایسی آنکھوں سے تیری پناہ مانگتی ہوں جو نیند سے پر نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کر اٹھ بیٹھی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ مجبور شخص کے لیے روزی کا غیبی انتظام۔ ایک بادشاہ اپنی خدمت گاروں اور سپاہیوں کے ساتھ سامان سفر تیار کر کے ایک روز شکار پر گیا۔ جب وہ پہاڑ کے دامن میں دوپہر کا کھانا کھانے دسترخوان پر بیٹھا تو ایک شاہین نے اچانک آ کر اس کے سامنے سے بھنے ہوئے مرغ کو پلک جھپکتے ہی اٹھا لیا اور تیزی سے اڑتا ہوا چلا گیا۔ بادشاہ یہ بنا ہوا مرغ کھانا چاہتا تھا لیکن وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے فوراً ہی اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ گھوڑوں پر سوار ہو کر شاہین کا پیچھا کریں اور مرغ واپس لے کر آئیں۔ فوراً ہی لشکر روانہ ہو گیا، یہاں تک کہ شاہین کا تعاقب کرتا ہوا پہاڑ کے دامن میں جا پہنچا، اور اس کے بعد جب سپاہیوں نے دیکھا کہ شاہین پہاڑ کی دوسری جانب جا چکا ہے تو فوراً ہی یہ سپاہی گھوڑوں سے اتر گئے اور پہاڑ کی بلندی پر جا پہنچے۔ پہاڑ کی دوسری جانب پہنچنے کے بعد انہوں نے بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا۔ ان کے سامنے ایک شخص تھا جس کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے اور وہ زمین پر پڑا ہوا تھا، اور بنا ہوا مرغ دسترخوان سے اٹھا کر لانے والا شاہین بڑے مزے سے اس شخص کی مہمان نوازی کر رہا تھا۔ وہ پرندہ اپنی چونچ سے گوشت کو نوچ نوچ کر اس شخص کے منہ میں ڈال رہا تھا، اور اس کے بعد وہ اڑا اور کہیں سے اپنی چونچ میں پانی بھر لایا۔ پھر اس نے یہ پانی بھی اس شخص کو پلا دیا۔ سپاہی اس شخص کے قریب پہنچے اور اس کے ہاتھ پاؤں کھولے اور پوچھنے لگے کہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے سپاہیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بتایا، میں ایک تاجر ہوں، تجارت کے سلسلے میں اپنا مال و اسباب لے کر جا رہا تھا کہ اسی راستے میں ڈاکوؤں کا سامنا ہو گیا۔ وہ میرا مال و اسباب لوٹ کر لے گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ مجھے قتل کر دیں، لیکن میں نے ان سے التجا کی کہ وہ مجھے جان سے نہ ماریں۔ وہ کہنے لگے، ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ تم کسی طرح آبادی تک پہنچ جاؤ گے۔ اور اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے اور میرے خچر کو باندھ دیا اور چلے گئے۔ پھر دوسرے دن یہ پرندہ میرے لیے کہیں سے روٹی لے کر آیا، اور آج یہ بنا ہوا مرغ لے آیا ہے۔ روزانہ 2 مرتبہ یہ پرندہ میری مہمان نوازی کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ بادشاہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ وہ کہنے لگا، افسوس ہے ہم پر کہ ہم ایسی خدا کی خدائی سے غافل رہے
جو اس انداز سے اپنے بندوں کو رزق فراہم کرتا ہے اور اپنا نظام چلاتا ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اپنی حکومت سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اپنے زمانے کا عابد و زاہد شخص بن گیا۔ جزاک۔ ایک شخص ایک غلام کو کسی کے ہاتھ بیچنے لگا اور بیچتے وقت خریدار سے کہہ دیا کہ اس غلام میں کچھ عیب نہیں مگر یہ چغل خور ہے۔ خریدار نے کہا کہ کچھ مذائقہ نہیں۔ جب خریدار نے اس غلام کو خرید لیا تو غلام نے فساد پھیلا دیا، اس طرح کہ اپنے مولا کی بیوی سے جا کے کہا کہ تیرا خاوند تجھ سے محبت نہیں رکھتا بلکہ دوسری عورت لانا چاہتا ہے۔ اس کی دوا یہ ہے کہ جب تیرا خاوند سوئے تو استرا لے کے اس کی گدی کے بال مونڈنا۔ اگر ایسا کرے گی تو وہ تجھ سے محبت کرے گا۔ اور اپنے مولا سے جا کے کہا کہ تیری بیوی تجھے ذبح کرنا چاہتی ہے۔ ایک روز اس کا مولا یوں ہی آنکھ بند کر کے لیٹ گیا۔ وہ عورت غلام کے کہنے کے مطابق استرا لائی۔ خاوند نے آنکھ کھول کر دیکھا تو سمجھا کہ واقعی یہ عورت مجھ کو ذبح کرنے آ رہی ہے۔ فی الفور اسے قتل کر ڈالا۔ جب یہ خبر اس عورت کے وارثوں کے پاس پہنچی تو انہوں نے اس آدمی کو مار ڈالا۔ اس غلام کی چغل خوری کے سبب یہ فساد عظیم واقع ہوا۔ اللہ پاک ہمیں تمام گناہوں سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ انسان کا دشمن ہی انسان کی نجات کا ذریعہ بن گیا۔ مشہور ہے کہ حضرت طارق رحمۃ اللہ علیہ جب ایک اندھیرے کنویں میں گر گئے تو اس کنویں پر سے کچھ حاجیوں کا گزر ہوا، جنہوں نے اس کنویں کو دیکھ کر کہا کہ اس کنویں کا منہ بند کر دینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کوئی اس میں گر جائے۔ یہ سن کر حضرت طارق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر تو سچا ہے تو خاموش رہ۔ چنانچہ حاجی مسافر اس کنویں کو بند کر کے چلے گئے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ اس میں حضرت طارق رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں۔ کنویں میں پہلے ہی سے اندھیرا تھا، اب اور بھی تاریک ہو گیا۔ دیکھتے کیا ہے کہ ان کے قریب ہی کنویں میں قدرتی دو چراغ روشن ہو گئے، جن کی روشنی میں معلوم ہوا کہ ایک بہت بڑا اژدہا ان کی طرف چلا آ رہا ہے۔ سوچنے لگے سچ اور جھوٹ تو اب ظاہر ہوگا، دیکھیے اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ چنانچہ جب وہ اژدہا ان کے قریب آیا تو خیال کیا بس اب یہ مجھے نگل جائے گا، لیکن خدا کی قدرت، اژدہا سیدھا کنویں کے دہانے کی جانب چڑھتا چلا گیا اور کنویں کے اوپر جو کچھ پانا گیا تھا اس سب کو علیحدہ کر کے اپنی دم حضرت طارق رحمۃ اللہ علیہ کی گردن سے پیر تک لپیٹ کر ڈول کی طرح ان کو کنویں سے باہر لے آیا اور اپنی دم ان کی گردن سے نکال کر چلتا بنا۔ حضرت طارق رحمۃ اللہ علیہ نے ایک غیبی آواز سنی کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے طارق، دیکھ یہ تیرے رب کی مہربانی ہے کہ اس نے تیرے دشمن کو تیری نجات کا ذریعہ بنا دیا۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ پر سچا بھروسہ کرنے کے سبب سے ان کا نام طارق صادق مشہور ہو گیا۔